لیکن کہا میرے پاس جو علم آئے. کون سا علم آیا تھا حضرت ابراہیم کے پاس؟ العلم قرآن و سنت والا، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، مجبور ہیں اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. ہاں یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ شاید ہمارے یہاں آج کل لوگ ڈاکٹر انجینئر کو بولیں گے آپ امامت کیجئے، شاید یہ ہو گیا کیونکہ علم دین حقیر ہو گیا ہے. قرآن کا زیادہ پڑھنے والا امام والا ہوگا، قرآن کا زیادہ پڑھنے والے شہیدوں میں پہلے اس کو ڈالو جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قرآن صاحب قرآن اقرا ورتق، پڑھتا جا چڑھتا جا. تو قیامت میں جس طرح کہے گا کہ قرآن پڑھ پڑھ کے اوپر جا جنت کے اعلیٰ مقام پر، دنیا میں بھی جو شخص جتنا قرآن پڑھے گا اتنا اونچا جائے گا. قرآن اور قرآن کی تعلیمات. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میری بات مانیے، میرے پاس جو علم ہے یہ العلم جو حضرت ابراہیم کا تھا وہی انبیاء کرام کا علم، اللہ کا نازل کیا ہوا علم ہے. العلماء، اور آج دنیا میں جنہوں نے انبیاء کا علم حاصل کیا یعنی قرآن اور سنت کا، وہ علماء دین ہیں، اور وہ ان کو اسی بنیاد پر وارثین انبیاء کہا جاتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیثی ہے کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں. کس بات میں وراثت ہے انبیاء کی؟ انہوں نے دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، علم کا بنایا. یہ علم کی وراثت ہے. دنیا میں ایک مسلمان سے پوچھئے سب سے بہترین طبقہ کس کا ہے اللہ کے نزدیک، اونچا درجہ والا؟ نبیوں کا. کیوں ہے؟ کیوں ہے ان کا درجہ؟ اس لیے کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے. اس علم کی وجہ سے، علم کتنی قیمتی چیز ہو گئی، یہ علم کتنی زبردست چیز ہو گئی. کون سا علم؟ علم دین. اللہ رب العالمین نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ موٹا سا عقلی طور سے فتویٰ دیجئے، جاہل لوگ بتائیے، عالم اور غیر عالم، عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں. دنیا کے کسی معاملے میں کہیں یہ نہیں مانا جاتا. اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. جس کے اندر علم دین جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کی اتنی معرفت رکھے گا، جس کے اندر اللہ کی جتنی معرفت ہوگی وہ اللہ کا اتنا ڈر رکھے گا. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا زیادہ اچھا ایمان والا، اچھے عمل والا ہوگا، وہ اتنا زیادہ جنت کے لائق ہوگا. انما یخشى اللہ من عبادہ. علم کی فضیلت کے لیے اس میں سے ایک ایک بات کافی ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ایک آیت پیش کر کے نتیجے کی بات کروں، وقت پورا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ کی اس بات، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے گواہی دی. اللہ کی گواہی کہاں ہے؟ اللہ کی گواہی قرآن میں ہے. اللہ کی گواہی پوری کائنات اور آفاق میں ہے. اللہ کی گواہی ہمارے اندر ہے، ہمارے دکھائی دیتے ہیں گرد و پیش میں. ہاں آپ غور کریں، اللہ کی گواہیاں آپ کو دکھائی دے گی، سنائی دے گی، سمجھ میں آئے گی. اللہ نے گواہی دی کس بات کی؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کی گواہی اللہ دے رہا ہے. والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اولو العلم جو ہیں اہل علم وہ بھی حق پر، انصاف پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے بھی گواہی دی. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت علم اور اہل علم کے لیے انتہائی زبردست فضیلت بیان کر رہی ہے. علامہ ابن قیم اس میں مزید کہتے ہیں کہ غور کیجئے کہ اللہ نے اپنا ذکر کیا، اللہ نے گواہی دی، پھر اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا، فرشتوں کے بعد مخلوق اور کائنات میں سب کس کا ذکر کیا؟ علماء کا، اولو العلم. علماء سے بڑھ کر اگر کوئی اور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا، لیکن اللہ نے علماء کا کسی اور کا ذکر نہیں کیا، علماء کا. یہ ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. حدیث کا ٹکڑا بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اس کا الٹا معنی کیا ہوگا؟ عربی میں مفہوم مخالف کہتے ہیں. اصطلاح میں مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر نہیں چاہتا، جس کے ساتھ خیر نہیں چاہتا اس کو دین کی سمجھ سے محروم کرتا ہے. اس کا مطلب جہالت بدقسمتی کی علامت ہے. جہالت کون سی؟ قرآن و حدیث سے. اور علم حالہ ہونا، علم یہاں میں علم بعمل، علم صحیح
اور عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اہل علم بھی جو اہل علم سمجھے جاتے ہیں وہ اہل علم نہیں ہیں۔ اگر ایک آدمی شرک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بدعت کو شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ زیادہ بڑا جاہل ہے، اگرچہ دنیا اس کو علامہ کہتی ہو، اصحاب جبود استار ہی کیوں نہ ہو۔ منبر رسول سے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور آج ایسے مفکرین دانشوروں کو علماء سمجھا جاتا ہے، ان سے فتوے پوچھے جاتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ابھی یہ حدیث سنی، ایک روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نتیجے کی بات کے پاس آ رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اس حدیث کو سن کے نوجوان یا بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ آج تو ایسی ایسی یونیورسٹیز بن گئی ہیں کہ پہلے کبھی نہیں تھی، تحقیق و تجربات کی ایسی ایسی جو ہے لیبارٹریز اور تجربہ گاہیں ہیں جو پہلے نہیں تھی بظاہر۔ کاش کے وقت ہوتا میں بتاتا کہ علم بھی ایک نسبی چیز ہے۔ فرعون کے زمانے کی بہت سی چیزیں وہ لاش کو ممی بناتے تھے، آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ قلعے اور محل میں ہواؤں کے جو پانی گرم کرنے کے ہواؤں کے اور بہت سارے جو ٹیکنیک تھی آج نہیں ہے۔ تو کچھ چیزوں میں وہ آگے تھے، کچھ چیزوں میں ہم آگے ہیں۔ ان کے پاس موبائل کمپیوٹر نہیں تھا، دوسری چیزیں تھیں۔ تو خیر مان لیا جائے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، پھر یہ کیسے قیامت کی نشانی کیسے کہ علم اٹھا لیا جائے گا؟ یہاں علم سے مراد علم دین ہے، وہ علم جس کے بارے میں ہم پڑھتے سنتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ ڈاکٹر بننا ہر مسلمان پر فرض ہے، انجینئر بننا، سائنس کی ڈگری لینا، حساب کی ڈگری لینا نہیں۔ وہ علم جس کے بغیر نجات نہیں ہے، وہ علم جس کے بغیر آپ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ علم جس کے بغیر آپ توحید اور شرک نہیں جان سکتے، وہ علم جس کے بغیر آپ نماز کا فرض ادا نہیں کر سکتے، وہ علم جس کے بغیر آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے، آپ پر جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے بارے میں دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے جیسی آپ کی طاقت ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو اصول تجارت جاننا ضروری ہے۔ حصے بکرے کی بات آ رہی ہے تو آپ کو نہیں پتا، آپ اہل علم سے پوچھیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایک ایک آیت ہے، ہر ایک اپنے اندر معنویت رکھتی ہے۔ کاش موقع ہوتا کہ اہل ذکر سے پوچھیے اگر تم کو علم نہیں ہے۔ یہ اہل ذکر اور علماء سے پوچھنے کی بات ہے، جاہلوں سے مفکرین سے پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ فلاں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، فلاں صاحب نام لے رہا ہوں۔ ہمارے لوگوں کو اشارے سمجھ میں نہیں آتے، مولانا مودودی صاحب، فلاں صاحب، یہ جدید افکار اور نظریات میں چاہے جانکاری رکھتے ہوں، لیکن دین کے معاملے میں ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود اتحادی ہندوانہ عقیدہ افلاطونی عقیدہ پیش کرتے ہیں جو صوفیوں کی گمراہی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا کفر اور شرک ہے، اور ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو۔ کتنی شرم کی بات ہے، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے تربیت کا معاملہ ہے کہ ہم نے اس علم کو کہاں رکھا ہے۔ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، مسجدوں میں جانے سے عورتوں کو روک دیا کہ فتنے کا دور ہے، کالجوں سے نہیں روکا، جہاں دین ایمان بیچ رہی ہیں وہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ مسجد آئیں گے تو فتنہ، کالج میں کسی مفتی کا فتویٰ نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ وہاں اگر مرتد ہو رہی ہیں تو وہاں جانا بند کر دیا جائے۔ مسجد میں اس سے بڑا فتنہ ہے، یہاں کے لیے فتویٰ دے دیا، مسجدوں سے عورتوں کا راستہ ہی بند کر دیا، بات پھیل گئی۔ واپس آتے ہیں، قیامت کی نشانیاں، یہ جامع بات جو میں نے کچھ اشارے کیے سب اس میں آ جاتی ہے اس حدیث میں۔ علم کا اٹھا لیا جانا، علم کا اٹھانا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تشریح کر دی، بخاری مسلم کی بالکل پختہ حدیث، کہ جب ایسا ہوگا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو یوں ہی لوگوں کے سینوں سے چھین لے ہوئے اٹھا لے ہوئے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، ہاں ایسا کرے گا کہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا، قبض کرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے بھائی، علماء کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے۔ علماء، دین کے علماء اٹھتے جائیں گے، علم اٹھتا جائے گا۔ ہم علماء کی عزت و قدر کرنے کی جب بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کرتا ہے، تو یہ ان کی شخصیت کی نہیں، ان کے علم کی قدر، دین کی قدر۔ ہاں اقوال ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ عمرہ کی بے عزتی کرتے ہو، عمرہ کی جو حکام ہیں، تو آپ کی دنیا خراب ہوگی، حاکم کو دشمن بنا رہے ہو۔ علماء کو اگر کوئی بے عزتی کرتے ہو، استخفاف کرتے ہو، تو آپ کی آخرت خراب ہوگی۔ ہاں
اس بستی میں نہیں رہنا چاہیے. اہل علم نے ہمارے سلف نے کہا جس میں عالم نہ ہو, قرآن حدیث کا جاننے والا. ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کا علاج نہیں کر پائے گا کوئی, اگر بستی میں اگر عالم نہیں ہے تو آپ کو صحیح دین نہیں بتا پائے گا, آپ کے عقیدے اور روح کی بیماریوں کا علاج نہیں کر پائے گا. اس لیے علماء دین کے اطباء ہیں, ان کا وجود ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک اللہ علم کو کیسے اٹھائے گا, علماء کو اٹھا کر. حتی اذا لم یبق عالما, یہاں تک کہ جب لوگ اللہ عالم کو نہیں چھوڑے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ اپنا جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. یہاں تو علماء ہیں تب بھی لوگ جاہلوں کو سردار